الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ سبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. سبا یہ ایک قبیلے کا سردار تھا جس کے نام سے قبیلے کا یہ نام پڑ گیا. آیت نمبر 15 کے اندر قوم سبا کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سبا رکھا ہے. اس سورت کے اندر جو بنیادی موضوع ہیں وہ اہل مکہ اور مشرکین کو اسلام کے بنیادی عقائد اور ان پر جو اعتراضات ہیں ان کا جوابات دینے ہیں. اور اسی مناسبت سے اس سورہ سبا کے اندر حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور دوسری طرف قوم سبا کی عالی شان حکومتوں کا ذکر ہے. یہ ملک سبا کے جو باشندے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کی بے حد انعامات، بے حد ان کا کہ کہتے ہیں جب یہ ملک یمن سے شام کی طرف سفر کرتے تھے تو ان کے دونوں طرف نہ ختم ہونے والا باغات کا سلسلہ تھا، اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد ان کے آرام کے لیے چھوٹی چھوٹی بستیاں بنائی ہوئی تھیں. تو یہ اللہ کے انعامات تھے. تو ان انعامات کے ملنے کے بعد ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. انہوں نے شکر نہیں کیا، ناشکری کی، اور یہ کہا کہ اللہ یہ جو ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک بستی آ جاتی ہے جس میں ہم آرام کرتے ہیں، یہ ہمارے سفر کو ذرا بڑھا دیجیے. ربنا باعد بین اسفارنا، اس کو ذرا دور کر دے. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی. کہتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے تھے جس میں پانی ذخیرہ کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کی ان ناشکری کی وجہ سے ان بین کے جو بند ہیں ان کے ڈیم کے بند توڑے، تو وہ پانی سارا ان کے باغات میں اس طرح آیا کہ یہ جو باغات تھے یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ان کی ناشکری کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اسی کو ذکر کیا. دیگر مکی صورتوں کے اندر اس میں توحید اور رسالت اور آخرت کا بھی ذکر ہے. ترجمہ دیکھیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں. الحمدللہ الذی، تمام تر حمد و ثنا اس اللہ کو سزاوار ہے جس کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کو حمد و ثنا آخرت میں بھی سزاوار ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا خبردار ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ سب کچھ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے، مثلا بارش،
اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے مثلا نباتات، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے مثلا فرشتے، اور جو چیز اس میں چڑھتی ہے انسان کے اعمال، وہو الرحیم الغفور، اور وہ اللہ رحیم اور غفور بھی ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ قل بلا، آپ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں۔ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قسم اپنے پروردگار عالم الغیب کی کہ وہ ضرور تم پر آئے گی۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی چیز اس مقدار مذکور سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے بڑی ہے، مگر یہ سب کتاب مبین میں مرقوم ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ان لوگوں کو صلہ یعنی نیک دے جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک کام کیے تھے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، سو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور بہشت میں عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے متعلق کوشش کی تھی ہرانے کے لیے، ایسے لوگوں کے واسطے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے، وہ اس قرآن کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور وہ خدائے غالب محمود کی رضا کا راستہ بتلاتا ہے۔ وقال الذین کفروا، اب یہ جو کفار لوگ تھے نبی کی گستاخی تو کرتے ہی کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو ہم کس طرح زندہ ہوں گے۔ اللہ ان کے اس اعتراض کو جواب دیتے ہیں، اور یہ کافر آپس میں کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایسا آدمی بتائیں جو کہ تم کو یہ عجیب خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اس کے بعد قیامت کو ضرور تم ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ افترا علی اللہ کذبا، معلوم نہیں اس شخص نے خدا پر قصداً جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اس کو کسی طرح کا جنون ہے۔ لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب اور دور دراز گمراہی میں مبتلا ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی موجود ہیں۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اس دلیل مذکور میں قدرت الہیہ کی پوری دلیل ہے، مگر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف متوجہ بھی ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود، اب یہاں سے آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا مختصر قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت داؤد کو جو انعامات دیے ہیں، ان انعامات میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ وہ لوہے کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنا بھیس بدل کر عوام میں جاتے تھے اور عوام کا حال پوچھا کرتے تھے، اور ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی داؤد کی حکومت کیسی ہے، تو لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی داؤد صاحب بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضرت داؤد کے پاس آیا اور ان سے حضرت داؤد نے پوچھا کہ بتاؤ داؤد کا کام کیسا ہے۔ فرشتے نے کہا کام تو بہت اچھا ہے، لیکن کاش یہ تنخواہ نہ لیتے، مال کھانے سے یہ تنخواہ نہ لیتے تو ان کا کام بہت اچھا ہے۔ تو حضرت داؤد اپنے عبادت خانے میں رات کو آئے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگے کہ اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دیجیے۔ تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا اور حکم دیا کہ آپ ان لوہے کے ساتھ جو جنگی سامان ہیں، زرے ہیں، تلواریں ہیں، ان کو بنایا کریں اور ان کو بیچا کریں۔ تو کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ ایک زرہ 8 درہم کی بیچتے تھے، 4 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور 4 درہم اپنے اہل و عیال کے اندر خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ نے ان کو ہنر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے معجزات میں سے 3 چیزوں کو اللہ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا کہ 1 مہینے کی مسافت ہوا ان کی 1 دن میں طے کر دیتی تھی، 1 رات کے اندر 1 مہینے کی مسافت اللہ طے کر دیتے تھے۔ اور دوسرا اللہ نے تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا تھا جس سے یہ اپنی چیزیں بنایا کرتے تھے۔
اور تیسرا اللہ نے جنات کو ان کے ماتحت کیا ہوا تھا، جن جنات سے یہ بڑے بڑے کام لیا کرتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنوانا، بڑے بڑے حوض بنوانا، بڑے بڑے برتن بنوانا انہوں نے جنات سے، یہاں تک کہ کوہ سلیمانی کو انہوں نے جب بنانا شروع کیا تو ان کی موت کا وقت آ گیا حضرت سلیمان کی، تو آپ اپنی سوٹی کو اپنی تھوڑی کے نیچے رکھے ہوئے جنات سے کام کروا رہے تھے، اور اس وقت ان کو روح قبض ہو گئی، جنات کو معلوم نہ ہو سکا، تو جب تک وہ ان کی موت کا پتہ نہیں لگا جنات کام کرتے رہے، یہاں وہ بلڈنگ کا کام مکمل ہوا، یہاں ان کے سوٹی کو گھن کا کیڑا لگا اور یہ دھڑام سے نیچے گر گئے۔ حضرت تھانوی نے حاشیہ میں لکھا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان اسی طرح بیٹھے رہے اور جنات کام کرتے رہے، ادھر کام مکمل ہوا، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، تب جا کو جنات کو پتہ لگا، تو اس وقت انہوں نے افسوس کیا کہ ہائے یہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، غیب کی بات ہمارے علم میں نہیں، کہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم یہ کام پہلے چھوڑ دیتے۔ ان آیتوں میں اللہ انہی کو ذکر کر رہے ہیں، ترجمہ دیکھیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی، اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ بار بار تسبیح کرو، اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا، اور ہم نے ان کے واسطے لوہے کو مثل موم نرم کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ تم پوری زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں انداز رکھو، اور تم سب نیک کام کیا کرو، میں تمہارے سب کے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینے بھر کی راہ ہوتی اور اس کی شام کی منزل 1 مہینے بھر کی راہ ہوتی۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنات میں بعض وہ تھے جو ان کے کام کرتے تھے اور ان کے رب کے حکم سے، اور ان میں سے جو شخص ہمارے اس حکم سے سرتابی کرے گا ہم اس کو آخرت میں دوزخ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعملون لہ ما یشاء من محارب، وہ جنات ان کے لیے وہ چیزیں بناتے جو ان کو بنوانا منظور ہوتا، بڑی بڑی عمارتیں اور مورتیں اور لگن، ایسے بڑے بڑے جیسے حوض اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں۔ اے داؤد کے خاندان والو، تم سب شکریہ میں نیک کام کیا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا، الا دابۃ الارض، مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا۔ فلما خر تبینت الجن، سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔ لقد کان لسبع، اب یہاں سے ملک سبا پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور یہ وہ لوگ تھے، کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے ان درختوں کے نیچے سے گزرتے تھے اور ان کے سر پر خالی ٹوکریاں ہوتی تھیں تو آگے جاتے تو ان کی ٹوکریاں مختلف پھلوں کے ساتھ بھر جاتی تھیں۔ اللہ نے اتنے انعامات ان کو دیے، اور ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان انعامات کو ان سے لیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبا کے لوگوں کے لیے ان کے وطن میں نشانیاں موجود تھیں، 2 قطاریں تھیں باغ کی دائیں اور بائیں، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو، بلدۃ طیبۃ، رہنے کو عمدہ شہر، ورب غفور، اور بخشنے والا پروردگار۔ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو انہوں نے سرتابی کی تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب چھوڑ دیا، اور ہم نے ان کے ان 2 رویہ باغوں کے بدلے اور 2 باغ دے دیے جن میں یہ چیزیں رہ گئیں، بد مزہ پھل اور جھاؤ اور قدر قلیل بیری۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ان کو یہ سزا ہم نے ان کی ناسپاسی کے سبب دی، اور ہم ایسی ہی سزا بڑے ناسپاس ہی کو دیا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان میں جہاں ہم نے برکت کر رکھی ہے بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو نظر آتے تھے، اور ہم نے ان دیہات کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا کہ بے خوف و خطر ان میں راتوں کو اور دنوں کو چلو۔ سو وہ کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں درازی کر دے، اور علاوہ اس ناشکری کے انہوں نے اور بھی نافرمانیاں کی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا اور ان کو بالکل تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس قصے میں ہر صابر شاکر مومن کے لیے بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس، اور واقعی ابلیس نے ان لوگوں کے بارے میں اپنا گمان صحیح پایا کہ یہ سب اسی کی راہ پر لیے ہوئے مگر ایمان والوں کا گروہ، اور ابلیس کا ان لوگوں پر جو تسلط بطور اغوا ہے بجز اس کے اور کسی وجہ سے نہیں کہ ہم کو ظاہری طور پر ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ کر کے معلوم کرنا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَحْفُوظ، کہ بے شک آپ کا رب ہر چیز کا نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ اب یہاں مشرکین کو خطاب کر رہے، دیکھو جس سے تم لوگ مانگتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کے، وہ کسی چیز کو بھی دینے کے قابل نہیں، مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ اللہ فرما رہے ہیں آپ فرمائیے کہ جن کو تم خدا کے سوا دخیل خدائی سمجھ رہے ہو ان کو پکارو، وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ ان کی ان دونوں کے پیدا کرنے میں کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا کسی کام میں مددگار ہے، اور خدا کے سامنے کسی کی سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کی نسبت شفیع کو وہ اجازت دے دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ پوچھئے کہ اچھا بتلاؤ تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ روزی دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ بھی کہیے کہ اس مسئلہ توحید میں بے شک ہم یا تم ضرور راہ راست پر ہیں یا صریح گمراہی میں ہیں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے ہمارے جرائم کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی، اور یہ بھی کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا ثم یفتح، کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ عملی کر دے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، آپ یہ بھی کہیے کہ مجھ کو ذرا وہ تو دکھلاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ کلا، ہرگز اس کا کوئی شریک نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہی ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والے اور ایمان نہ لانے پر ان کو ہمارے غضب اور عذاب سے ڈرانے والے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم یعنی نبی اور آپ کے اتباع سچے ہو تو بتلاؤ۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ مقرر ہے کہ اس سے نہ ایک ساعت پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ وقال الذین کفروا، اب یہاں کفار پھر یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرماتے ہیں، اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر، اور اگر آپ ان کی اس وقت کی حالت دیکھیں تو ایک ہولناک منظر نظر آئے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہوگا، چنانچہ ادنا درجے کے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے سبب سے برباد ہوئے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ قال الذین استکبروا، اس پر یہ بڑے لوگ ان ادنا درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت پر عمل کرنے سے زبردستی روکا تھا بعد اس کے کہ وہ ہدایت تم کو پہنچ چکی تھی؟ نہیں، بلکہ تم ہی قصوروار ہو۔ وقال الذین استضعفوا، اور اس کے جواب میں یہ کم درجے کے لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم زبردستی کو مانے نہیں کہتے، بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے روکا تھا جب تم ہم کو فرمائش کرتے تھے۔ وَنَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اس کے لیے شریک قرار دیں، اور وہ لوگ اپنی اس پشیمانی کو ایک دوسرے سے مخفی رکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ عذاب دیکھیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈالیں گے۔ هل يجزون الا ما كانوا يعملون، جیسا کرتے تھے ویسا ہی تو بھرا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا پیغمبر نہیں بھیجا، الا قال مترفوها، مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ ہم تو ان احکام کے منکر ہیں جو تم کو دے کر بھیجا گیا ہے۔
وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہم کو کبھی عذاب نہ ہوگا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم، اور تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیز نہیں جو درجے میں تم کو ہمارا مقرب بنا دے، مگر ہاں جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، سو ایسے لوگوں کے لیے ان کے نیک عمل کا دونا صلہ ہے، اور وہ بہشت کے بالا خانوں میں چین سے بیٹھے ہوں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق کوشش کر رہے ہیں نبی کو ہرانے کے لیے، اولئک فی العذاب محضرون، ایسے لوگ عذاب میں لائے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہے تنگی سے دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو چیز تم خرچ کرو گے سو وہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا، وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہاں سے قیامت کے احوال اور مشرکین کے حالات کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور وہ دن قابل ذکر ہے جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو میدان قیامت میں جمع فرمائے گا، پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا اَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، وہ عرض کریں گے کہ آپ پاک ہیں، ہمارا تو آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے، بلکہ یہ لوگ شیاطین کو پوجا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، سو کافروں سے کہا جائے گا آج تم سے نہ کوئی کسی کا نفع پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نقصان پہنچانے کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اس وقت ہم ظالموں یعنی کافروں سے کہیں گے کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو حق اور ہادی ہونے کی صفت میں ہیں صاف صاف پڑھی جاتی تھیں تو یہ لوگ کہتے تھے إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، تو یہ لوگ پڑھنے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ محض ایسا شخص ہے جو یوں چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں کی عبادت سے باز رکھے جن کو قدیم سے تمہارے بڑے پوچھتے تھے۔ وقال الذین کفروا للحق، اور قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ محض ایک تراشا ہوا جھوٹ ہے، اور یہ کافر اس امر حق یعنی قرآن کی نسبت جبکہ وہ ان کے پاس پہنچا یوں کہتے ہیں کہ یہ محض ایک سری جادو ہے۔ وما آتیناہم من کتب، اور ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھی کہ ان کو پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا یعنی پیغمبر نہیں بھیجا تھا۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب یہاں پر یہ مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کل قیامت کو اللہ عذاب نہیں دے گا، اور وجہ کیا؟ تکبر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بہت، ہماری اولاد بہت زیادہ۔ تو اللہ ان کی اس بات کو اس بات سے رد کر رہے ہیں تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ تم سے مال میں بھی زیادہ تھے اور تمہارے سے اولاد میں بھی، ہم نے تو تم کو دیا ہے وہ تمہارا 1/10% بھی نہیں ہے ان سے جو ہم نے ان سے پہلی قوموں کو دیا۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرما رہے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور یہ مشرکین عرب تو اس سامان کے جو ہم نے ان کو دے رکھا تھا 10ویں حصوں کو بھی نہیں پہنچے، غرض انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی، سو دیکھو میرا ان پر کیسا عذاب ہوا۔ قل انما اعیدکم بواحدہ، آپ کہیے کہ میں تم کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، وہ یہ کہ تم محض خدا کے واسطے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک، پھر سوچو کہ تمہارے اس ساتھی کو جنون تو نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم، وہ تو تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ مانگا ہو تو وہ تمہارا ہی رہا، ان اجری الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو بس اللہ ہی کے ذمے ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہی ہر چیز پر اطلاع رکھنے والا ہے۔
قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق بات یعنی ایمان کو کفر پر غالب کر رہا ہے، اور وہ علام الغیوب ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور دین باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا۔ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر مثلا فرضاً میں گمراہ ہو جاؤں تو میری گمراہی مجھ پر ہی وبال ہوگی، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو یہ بدولت اس قرآن کے ہے جس کو میرا رب میرے پاس بھیج رہا ہے۔ انہ سمیع قریب، وہ سب کچھ سنتا اور بہت نزدیک ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، یہاں سے اب قیامت کا منظر دکھا رہے ہیں اللہ اس آیت کے اندر، اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں تو آپ کو حیرت ہو جب یہ کہ جو کفار گھبرائے پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی صورت نہ ہوگی، اور پاس کے پاس ہی یعنی فوراً پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے آمنا بھی، ہم دین پر حق پر ایمان لے آئے، وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور اتنی دور جگہ سے ایمان کا ان کے ہاتھ آنا کہاں ممکن ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ پہلے سے دنیا میں یہ لوگ اس حق کا انکار کرتے رہے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور بے تحقیق باتیں دور ہی دور سے ہانکا کرتے تھے، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان میں اور ان کی قبول ایمان کی آرزو میں ایک آڑ کر دی جائے گی، كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ، جیسا کہ ان کے ہم مشربوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا جائے گا جو ان سے پہلے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، کیونکہ یہ سب بڑے شک میں تھے جس نے ان کو تردد میں ڈالا تھا۔ سورہ فاطر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 45 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس صورت میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور اس کے وجود پر دلائل اور شرک کی بنیادوں کا انہدام اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید بیان کی گئی ہے۔ فاطر کا لفظی معنی ہے پیدا کرنا، اور فاطر خالق کو بھی کہتے ہیں، اور اس صورت کا دوسرا نام سورہ ملائکہ بھی ہے جس کا ذکر پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تر حمد اسی اللہ کو لائق ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پردار بازو ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ جو رحمت بارش وغیرہ لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، وما یمسک، اور جس کو بند کر دے فلا مرسل لہ، اس سے کوئی بند کرنے کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگو تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کو یاد کرو، شکر کرو اور غور کرو۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہو؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فانا تؤفکون، تو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ غم نہ کریں، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب امور اللہ ہی کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور سچا ہے، سو ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈالے رکھے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ایسا نہ ہو کہ تم دھوکے باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے سو تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو محض اس لیے باطل کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، پر جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے معاصی کی بخشش اور ایمان اور عمل صالح پر بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، اور تو کیا ایسا شخص جس کو اس عمل کا بد اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا، اور ایسا شخص جو کبھی کو کبھی سمجھتا ہے یعنی مومن کہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، سو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، سو ان پر افسوس کر کے کہیں کہ آپ کی جان نہ جاتی رہے تو اللہ ان کے سب کاموں کی خبر ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔
واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ ایسا قادر ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو خشک قطع زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں آدمیوں کا جی اٹھنا۔ من کان یرید العزہ، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے، فللہ العزت جمیعا، تو تمام تر عزت خدا ہی کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے خلاف بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان لوگوں کا یہ مکر نیست و نابود ہو جائے گا۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ضمناً مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر استقلالاً نطفے سے پیدا کیا ہے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، وما تحمل من انثی، کسی عورت کو نہ حمل رہتا اور نہ وہ جنتی ہے، ولا تضع الا بعلم، مگر سب اس کے اطلاع سے ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر، اور اسی طرح نہ کسی کی عمر زیادہ مقرر کی جاتی ہے اور نہ کسی کی عمر کم مقرر کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ سب لوح محفوظ میں ہوتا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ کو آسان ہے۔ وما يستوي البحران هذا عذب فرات، اور دونوں دریا برابر نہیں ہیں، بلکہ ایک تو شیریں پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا بھی آسان، اور ایک شور تلخ ہے، اور تم ہر ایک دریا سے مچھلیاں نکال کر ان کا تازہ گوشت کھاتے ہو، نیز زیور یعنی موتی نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھتا ہے پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم ان کے ذریعے سے اس کی روزی ڈھونڈو اور تاکہ تم شکر کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ جس کی یہ شان ہے تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم، اب اللہ یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہارے کی پکار کو، آواز کو بھی نہیں سنتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہاری پکار اول تو سنیں گے نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہارا کہنا نہ کریں گے، اور قیامت کے روز وہ خود تمہارے شرک کرنے کی مخالفت کریں گے، اور تجھ کو خبر رکھنے والے کے برابر کوئی نہیں بتلائے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اب یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ سب فقیر ہو، اللہ سے مانگتے ہو، اور اللہ غنی ہے، دینے والا ہے، بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم بھی خدا کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز خوبیوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات خدا کو کچھ مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی دوسرے کا بوجھ یعنی گناہ کا نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ کا لدا ہوا یعنی کوئی گناہ گار کسی کا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی، تب بھی اس میں سے کچھ بھی بوجھ نہ ہٹایا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ شخص قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ تاریکی اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ اور چھاؤں اور دھوپ، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ يسمع من يشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من في القبور، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم ہی نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا سو دیکھو میرا کیسا عذاب ہوا۔ علم تر ان اللہ، اب یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور ان کے دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے، ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها، اور اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، بعض سفید اور بعض سرخ، کہ ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں، اور بعض نہ سفید نہ سرخ بلکہ بہت گہرے سیاہ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی ماند نہ ہوگی۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں بھی پوری دیں اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دیں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی، هو الحق، یہ بالکل ٹھیک ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ان میں خدا کی توفیق سے نیکوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے۔ جنات، اب یہاں سے آپ لوگوں کے لیے جنت کے اندر جو اللہ انعامات دے گا، اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جو کنگن پہنائے جائیں گے وہ سونے اور چاندی اور موتی کے کنگن ہوں گے، اور وہ کنگن بازوں کے اس حصے تک پہنچیں گے جہاں تک انسان وضو کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ جنات عدن یدخلونہا، وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج اور غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور الرحیم، کہ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں ہم کو نہ کوئی کلفت پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی۔ اب یہاں سے جہنمیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں لائیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، اب تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وہ اس اعلان سے خوش ہو جائیں گے، اور جہنمیوں کو کہے گا کہ اے جہنمیوں، اب تم پر بھی کبھی موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ تم جہنم میں جلتے رہو گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔
اور وہ لوگ اس دوزخ میں چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال لیجئے، اب خوب اچھے اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا، فذوقوا، سو اس نہ ماننے کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، کہ ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں۔ ان اللہ عالم غیب، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر اور اللہ کی قدرت کی دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے دل کی باتوں کا۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہے بڑھانے کا باعث ہوتا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور نیز کافروں کے لیے ان کفار ان کا کفر خسارے ہی بڑھانے کا باعث ہوتا ہے۔ قل ارائیتم شرکاءکم الذین، آپ کہیے کہ تم اپنے قرارداد شریکوں کو حال تو بتاؤ جن کو تم خدا کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ، ارونی ماذا خلقوا، کہ انہوں نے زمین کا کون سا جزو بنایا ہے، یا ان کا آسمان بنانے میں کچھ ساجا ہے، ام آتیناہم کتاب، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ من، کہ یہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہو، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں، اور اگر بالفرض موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ انہ کان حلیما غفورا، وہ حلیم ہے غفور ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ، اب یہاں پر مشرکین قسم کھا کر یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی اور نذیر آ جاتا تو ہم ان سے اہل کتاب سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے، یعنی جھوٹ بولتے۔ تو اللہ ان کی اس بات کو رد کر رہے ہیں، اور ان کفار یعنی قریش نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں، پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی کو ترقی ہوتی رہی، استکبار فی الارض، دنیا میں اپنا بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور ان کی بری تدبیروں کو، اور بری تدبیروں کا وبال حقیقی ان تدبیروں والوں پر ہی پڑتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، سو کیا اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے کافر لوگوں کے ساتھ ہوتا رہے، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سو آپ خدا کے اس دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور آپ خدا کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ اولم یسیروا فی الارض، اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام کیا ہوا، تو اللہ فرمانے ذرا گزشتہ قوموں کے انجام کو دیکھ لو، زمینوں میں پھرو، ان کی نشانیاں اب بھی موجود ہیں، قوم عاد کی بھی نشانیاں ہیں، قوم سمود کی بھی نشانیاں ہیں، جا کر دیکھو ذرا ان کی نشانیوں کو کہ اللہ نے ایسی بڑی قوت والی قوموں کا حال کیا کیا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو منکر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز قوت والی اس کو ہرا دے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، کیونکہ وہ بڑا علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب فوراً داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین یعنی قیامت تک مہلت دے رہا ہے، سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ سورہ یاسین مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 5 رکوع، اس میں 83 آیت ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح توحید، رسالت اور آخرت اور دیگر مضامین کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس صورت کے بڑے فضائل اللہ نے دیے ہیں، فرمایا کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے ایک مرتبہ تو اس کو 10 قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے لیے اس کو پڑھا کرو۔
اور یہ پڑھتے وقت روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بڑے فضائل بیان رکھے کہ ہر طرح کی مصیبت اور آفت سے اللہ اس پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یاسین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اللہ نے کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا ہے۔ ایک یاسین نام ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن با حکمت کی، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی سے یہ بخبر ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر تقدیری بات ثابت ہو چکی، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حرم شریف کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ذرا اونچی آواز سے کر رہے تھے، تو یہ جو قریش کے لوگ تھے ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کو پکڑیں اور منع کریں اور ان کو زد و کوب کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حملے کی کوشش کی تو ہم نے ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ باندھ دیے اور ان کی گردنوں کو اوپر کر دیا، تو یہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور معافی مانگی اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کو پیچھے کی۔ پھر ایک مرتبہ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو قرات کی آواز آ رہی تھی، تو انہی کفار نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، تو یہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے گئے۔ تو کہتے ہیں جس جگہ سے آواز آ رہی تھی آواز موجود تھی، آدمی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے۔ کہتے ہیں جب یہ آگے جاتے تو آواز پیچھے ہو جاتی، یہ پیچھے آتے تو آواز آگے ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار، ایک آڑ کھڑی کر دی کہ ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ انہی آیتوں میں اسی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اولل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر، یہ ایمان نہ لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، پس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور عمدہ عوض کی خوشخبری سنا دیجیے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا۔ اب اس رکوع کے اندر ایک واقعہ اور ایک قصے کی طرف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ شہر انطاکیہ میں 3 پیغمبر تشریف لائے تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے 3 پیغمبر تھے۔ ان کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مریض کو ٹھیک کرنا اور مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ تھا۔ انطاکیہ والوں، انہوں نے جب انطاکیہ والوں کو تبلیغ کی کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، ان معبودین کو چھوڑ دو، شرک مت کرو، تو ان کی باتوں میں ایک آدمی جو ترخان تھا، اس کا نام تھا حبیب نجار، وہ ایمان لے آیا۔ اب جب وہ ایمان لے کے آیا تو ان انطاکیہ کے لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ اب جب یہ شہید ہوا تو اس نے کسی کو خواب میں آ کے کہا کہ کاش کہ میری یہ قوم میری اس عزت اور اکرام کو دیکھ لیتی جو مرنے کے بعد اللہ نے مجھے عزت اور اکرام دی۔ میں اپنی اس قوم کو صرف یہی کہتا ہوں کہ ایک رب کی عبادت کرو، اور تو میں کچھ نہیں کہتا، میں ان کی بات مان کر اس رب کو چھوڑ کر اور معبودوں کی طرف کیوں جاؤں۔ ان آیتوں میں اللہ اسی قصے کو ذکر فرما رہے ہیں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول ان دونوں کے جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے رسول سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔
قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار علیم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم خود حد عقل اور شرع سے نکل جانے والے لوگ۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، اور ایک شخص مسلمان اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانتے اور وہ خود راہ راست پر بھی ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں خدا کو چھوڑ کر ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں، اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں جا پڑا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، سو تم بھی میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا۔ وما انزلنا علی قومی، اور ہم نے اس شہید کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ ان کانت الا صیحہ، وہ سزا بس ایک آواز سخت تھی اور وہ سب اسی دم اسی سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے کہ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجموعی طور پر ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے 3 واضح نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، أَحْيَيْنَاهَا، ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، اور ہم نے اس سے غلے نکالے، حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تاکہ ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور نیز اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اس پھل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج، وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کے قبیل سے بھی اور خود ان آدمیوں سے بھی اور ان چیزوں میں سے جن کو عام لوگ نہیں جانتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اب یہاں سے دوسری دلیل قدرت کو بیان کر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے رات ہے کہ ہم اس رات میں سے دن کو رات اتار لیتے ہیں، سو یکا یک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِی، اور ایک نشانی آفتاب ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے۔ ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست علم والا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ للشمس ینبغی لہا، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ وکل فی فلک یسبحون، اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی ہی جیسی ایسی چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ خلاصی دیے جائے۔ اللہ رحمت منا، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے اور ان کو ایک معین تک فائدہ دینا منظور ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، تو وہ اصلاً پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ سرتابی نہ کرتے ہوں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اب یہاں پر مکہ کے جو انسانی ہمدردی کے طور پر ان مشرکین کو جب مسلمان کوئی کہتا کہ دیکھو یہ مسلمان غریب ہیں، تم اتنے مالدار ہو تو اپنے مال میں سے کچھ غریبوں کی مدد بھی کر دیا کرو، کچھ کھلا دیا کرو، تو یہ مشرک پتہ کیا کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں اللہ ہی ان کو نہیں کھلانا چاہتا، اگر اللہ ان کو کھلانا چاہتا تو اللہ دے دیتا، تو اللہ ہی نہیں چاہتا تو ان کو کھلائیں تو ہم کیوں دیں؟ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بھتیرا کچھ کھانے کو دے دے، تو تم نری سری غلطی میں پڑے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو ان کو آپ پکڑے گی اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ فلا یستطیعون توصیہ، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ اب یہاں سے سور پھونکنے کا ذکر کر رہے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے دوسری مرتبہ تو لوگ قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ذمہ داری حضرت اسرافیل کی ہے۔ حضرت اسرافیل کہتے ہیں کہ یہ جو سور ہے جس کو سینگ بولا جاتا ہے، جس سے آواز نکلے گی، کہتے ہیں جب سے یہ میری ڈیوٹی لگی ہے میں اپنے کانوں کو اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہوں اور اپنی گردن کو جھکائے بیٹھا ہوں کہ کب مجھے حکم ملے اور ادھر میں سور پھونک دوں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، کل اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکا یک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اہل جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنتی جنت میں کن نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار ان کو نصیب ہوگا، تمام جنت کی نعمتیں اللہ کے دیدار کے آگے کچھ نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ کا سلام ان کو ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ ہم کو یہ سلام اللہ کا جنت میں سننا نصیب فرما دے۔ اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، اور وہ اور ان کی بیویاں سائیں اور سہریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور اے مجرموں آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا سری دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم نہیں سمجھتے تھے۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب گناہگار مجرم لوگ اپنے گناہ کا انکار کریں گے نا کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم سے یہ اعمال نہیں ہوئے، تو اللہ ان مجرمین کی زبان کو بند کر دیں گے اور ان کے اعضاء کو کہیں گے کہ بولو۔ ان کے منہوں پر مہریں لگ جائیں گی، بات نہیں کر سکیں گے۔ پھر ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی ٹانگیں، ان کی آنکھیں سب بولنا شروع کر دیں گی۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، سو ان کو کہاں نظر آتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے، حالت اس حالت سے کہ یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ اب یہاں پر دو باتوں کو ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو، کہتے ہیں یہ جو انسان جس کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ انسان کی تین حالتیں ہیں۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو انتہائی ضعیف ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو قوت عطا فرماتے ہیں، جوانی عطا فرماتے ہیں،
پھر تیسری نشانی اللہ کی ہے کہ ہم اس کو پھر بڑھاپے کی عمر دیتے ہیں کہ اس کا قد جھکنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے. اور اس کے بعد یہ جو کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن سن کر کہتے تھے کہ یہ کوئی شعر شاعری ہے، یہ شاعر ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے. اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں تو اس کو طبی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں. سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور وہ آپ کے لیے شایان ہی نہیں، وہ تو محض نصیحت اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے تاکہ ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو رہی. کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مواشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. یہاں پر اللہ اپنی قدرت مواشی یعنی ان چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کے فائدے کے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی اور ہم نے ان کا مواشی کو ان کا تابع بنا دیا. سو ان میں بعضیں تو ان کی سواریاں ہیں اور بعضوں کو وہ کھاتے ہیں اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی نفع ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں یعنی دودھ. سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے. لا یستطیعون نصرہم. وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے. وہم لہم جند محضرون. وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق ہو جائیں گے جو حاضر کیے جائیں گے. تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزردگی کا باعث نہ ہونا چاہیے. بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. یہاں سے اللہ تعالیٰ اس کی مثال ابو جہل کی بار آ رہے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ ہڈیوں کو لے کے آیا اور ہڈیوں کو لا کر اپنے ہاتھ میں اس کو مسل دیا اور اس کو چورا چورا کر دیا اور آ کے کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو یہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریزہ ریزہ کل یہ دوبارہ زندہ کریں گے اللہ تو یہ ہڈیاں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی. یعنی مذاق کے طور پر کر رہے ہیں. اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا. کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہوگی کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا. آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے. اب اس آیت کے اندر اللہ اس درخت کو ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ جس کو تم رگڑتے ہو تو اس میں سے آگ نکلتی ہے اور تم اپنے لیے اس کو استعمال کرتے ہو. اللہ کہتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ. وہ ایسا قادر ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے پھر تم اس سے اور آگ سلگال دیتے ہو. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ ضرور وہ قادر ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے. تو اس کی قدرت کا کیا حال ہے؟ اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ وہ لفظ کن بولتا ہے حالانکہ وہ کن کا بھی محتاج نہیں. فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے ان یقول لہ کن فیکون کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. سورہ صافات مکہ میں نازل ہوئی. 5 رکوع ہیں. اس میں 182 آیت ہیں. اس سورت کے مضامین بھی دیگر مکی کی صورتوں کی طرح توحید کا ذکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے اور رسالت کا. البتہ اس صورت میں خاص طور پر مشرکین عرب کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی جس کی روح سے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ سورت کے آغاز میں اللہ نے فرشتوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کی صف کا ذکر کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کو 2 طرح کی صفیں بہت پسند ہیں. ایک صف نماز کی کہ جس کے سے پہلے امام صاحب کہتے ہیں کہ صفوں کو درست فرما لیں، درمیان میں فاصلہ رکھیں. اللہ کو یہ صف سیدھی بہت پسند، ٹیڑھی صف نہیں. جب ٹیڑھی ہوگی تو انسان کے دل بھی ٹیڑھے
منافقت آ جائے گی، سب کو زید۔ اور دوسری صف جہاد کی صف اللہ کو بہت پسند ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تمہارا معبود برحق ایک ہے، رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، ورب المشارق، اور پروردگار ہے طلوع کرنے کے مواقع کا۔ انا زینا السماء الدنیا بزینہ، ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ، اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ ہر طرف سے مار کر دھکے دیے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ مگر جو شیطان کچھ خبر لے ہی بھاگے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ لیتا ہے، تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا ہماری پیدا کی ہوئی یہ چیزیں، کیونکہ ہم نے ان لوگوں کی چپکتی مٹی سے پیدا کیا، بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، تو خود اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیونکہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں ضرور زندہ ہوگے اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پس قیامت تو بس ایک للکار ہوگی، سو سب یک کا یک دیکھنے بھالنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو وہی روز جزا معلوم ہوتا ہے، هذا یوم الفصل، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے ہیں۔ احشر الذین ظلموا، اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے ساتھ اکٹھا کریں گے جس طرح وہ دنیا میں رہتا ہے، ان کا جوڑا جوڑا بنا دیں گے۔ مثال کے طور پر زنا کرنے والے کو زنا کرنے والوں کے ساتھ، شراب پینے والے کو شراب پینے والے کے ساتھ، جوا کھیلنے والے کو جوا کھیلنے والے کے ساتھ، ان کے جوڑے بنائیں گے۔ اللہ انہی کا ذکر فرما رہے ہیں، جو جمع کر لو ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان معبودوں کو جن کو وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو دوزخ کا رستہ بتلاؤ، اور اچھا ان کو ذرا ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا کہ اب تم کو کیا ہوا، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ سب کے سب اس روز سر افگندہ کھڑے ہوں گے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر جواب اور سوال کرنے لگیں گے۔ چنانچہ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تابعین کہیں گے کہ ہم پر تمہاری آمد بڑے زور کی ہوا کرتی تھی، متبوعین کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لاتے تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور تو تھا ہی نہیں، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکشی کیا کرتے۔ فحق علینا قول ربنا، سو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ ازلی بات تحقیق ہو چکی تھی کہ ہم سب کو مزہ چکھنا ہے۔ فاغویناکم انا کلنا غاوین، تو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، تو وہ سب کے سب اس روز عذاب میں بھی شریک رہیں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، اور ہم ایسے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کیا کرتے تھے۔ ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا، اور کہا کرتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟ بل جاء بالحق، بلکہ ایک سچا دین لے کر آئے ہیں اور دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تم سب کو عذاب علیم چکھنا پڑے گا اور تم کو اسی کا بدلہ ملے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر جو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے ہیں ان کے واسطے ایسی غذائیں جن کا حال دوسری صورتوں میں معلوم ہو چکا ہے، یعنی میوے، اور وہ لوگ بڑی عزت سے حرام کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین،
ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھر جائے گا، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید ہوگی پینے والوں کو، لذیذ معلوم ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا وہ بیضے ہیں جو چھپے ہوئے رکھے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا، وَيَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو بعث کے بعد متقدین میں سے ہے؟ اِذَا مِتْنَا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم جزا سزا دیے جائیں گے؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، ارشاد ہوگا کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ فَأَطَّلَعَ فَرَآهُ، سو وہ شخص جھانکے گا تو اس کو وسط جہنم میں دیکھے گا۔ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ، کہے گا خدا کی قسم تو تو مجھ کو تباہی کرنے کو تھا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اور اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی ماخوذ لوگوں میں ہوتا۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم بجز پہلی بار مر چکنے کے اب نہیں مرنے کے اور نہ ہم کو عذاب ہوگا؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اذالک خیر النزل، اب یہ جو زقوم درخت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس تو پاری زمین مشرق مغرب شمال جنوب ساری کڑوی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ دعوت بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے موجب امتحان بنایا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو کار دوزخ میں سے نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سام کے پھن، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پیپ میں ملا کر دیا جائے گا اور پھر اخیر ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی کی طرف ہوگا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پھر یہ بھی انہی کے قدم بقدم تیزی کے ساتھ چلتے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور ان سے پہلے بھی اگلے لوگوں میں اکثر گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور ہم نے ان میں بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے۔ سو دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا، ہاں مگر جو اللہ کے خاص کیے ہوئے بندے تھے۔ اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت الیاس، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے مختصر قصے بیان کیے جا رہے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور ہم کو نوح نے پکارا سو ہم خوب فریاد سننے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی، اور ہم نے باقی انہی کے اولاد کو رہنے دیا، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی، سلام علی نوح فی العالمین، کہ نوح پر سلام ہو عالم والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم مخلصین کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی کافروں کو غرق کر دیا۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، اپنی قوم کو انہوں نے منع کیا کہ دیکھو بتوں کی عبادت نہ کرو، اور دلائل دیے، پھر ان کی قوم نے نہیں مانا تو وہ ایک میلے پہ گئی تو حضرت ابراہیم ان کے بت خانے میں گھسے اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اب جب توڑ دیا اور بڑے بت کو رہنے دیا، جیسے ہم پیچھے متعدد بار پڑھ گیا ہے، تو یہ ساری قوم جب آئی تو انہوں نے کہا ایک آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، تمہیں چھوڑ کے تم جاؤ۔ تو پھر یہ ملک شام میں چلے گئے، حضرت سارہ ان کے ساتھ تھی، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے ان سے کہا، وہ واقعہ پھر لمبا ہے، جو بادشاہ ملا اور پھر اس نے اپنی بیٹی ان کو دی، پھر حضرت سارہ نے ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا، تو اس وقت پھر حضرت ابراہیم نے کہا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک بیٹا مجھے دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو پھر ان کی اولاد ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کہا اب ان کو لے کے آپ مکہ مکرمہ میں آ جائیں۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو مکہ مکرمہ میں لے کے آئے تو اللہ نے ان کو براق سواری دی ہوئی تھی کہ صبح کو چلتے تھے، دوپہر کو مکہ پہنچتے تھے، یہاں قیلولہ کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، اور شام کو نکلتے تھے اور شام کو شام پہنچ جاتے تھے۔ اللہ نے ایسی سواری دی ہوئی تھی۔ اب یہ جو بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ نے ان کو تھوڑا سا بڑا کیا اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو حضرت ابراہیم کو خواب میں آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔
حضرت ابراہیم نے یہ جب خواب دیکھا، کیونکہ انبیاء کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو انہوں نے صبح اٹھ کے 10 اونٹ اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے۔ اگلے دن سوئے تو پھر خواب میں آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو حضرت ابراہیم نے اگلے دن پھر خواب کی تعبیر یہ کی کہ 10 اونٹ اور ذبح کر دیے۔ جب تیسری مرتبہ خواب میں آیا کہ نہیں، آپ اپنے بیٹے کو ہی ذبح کریں، تو حضرت ابراہیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اس کو تیار کرو، تو خوب تیار کیا، سفید کپڑے پہنائے، سرما لگایا، اور تیار کر کے لے کے مکہ سے اپنے گھر سے نکلے تو مینا میں پہنچ گئے، جہاں آج بھی وہ نشان شیطانوں کو پتھر جہاں مارتے ہیں، جمرہ اولا، عقبہ، تو بڑا اسی جگہ پر۔ تو وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اصبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو مجھے بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، انہوں نے آگے سے جو جواب دیا، اللہ نے وہ جواب نقل کیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے رب، اے میرے والد، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر اب بیٹا اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے دل میں رحم پیدا ہو جائے، تو آپ یوں کیجئے کہ میرے ہاتھ پاؤں زور سے باندھ دیں اور آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیں اور چھری زور سے پھیر دیجئے اور انتظار نہ کیجئے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایسے ہی کیا، حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور بیٹے کو چت لٹایا اور چھری پھیرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک مینڈا جو حضرت اسماعیل کی جگہ بھیجا، اور اللہ نے فرمایا اے ابراہیم انی قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھلایا، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم اپنی طرف سے یہ اسماعیل کا فدیہ دمبے کی صورت میں دے رہے ہیں، آپ حضرت اسماعیل کی جگہ اس دمبے کو ذبح کر دیں۔ یہ سارا قصہ اب اسی میں بیان کیا جا رہا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو یعنی کافروں کو غرق کر دیا، اور نوح کے طریقے والوں سے ابراہیم بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف صاف دل سے متوجہ ہوئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی عبادت کیا کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین کے ساتھ کیا خیال ہے؟ سو ابراہیم نے ستاروں کو ایک نگاہ پر کر دیکھا اور کہہ دیا کہ میں بیمار ہونے کو ہوں، فتولوا، غرض وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے، فراغ الی آلیاتہم، تو یہ ان کے بتوں میں جا گھسے اور کہنے لگے کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تم کو کیا ہوا تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے، فاقبلوا الیہ یزفون، سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور تمہاری ان بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم کے لیے ایک آتش خانہ تعمیر کرو اور ان کو اس دہکتی آگ میں ڈال دو، فارادوا بہ کیدا، غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا چاہی، سو ہم نے انہی کو نیچا دکھایا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم کہنے لگے میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا، میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے۔ سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ فلما بلغ معہ السعی، سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو ابراہیم نے فرمایا کہ برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں۔ قال ماذا تری، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، وہ بولے کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے کو سہار کرنے والوں میں سے دیکھیں۔ فلما اسلما، غرض دونوں نے خدا کو حکم کو تسلیم کر لیا، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹا دیا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالیں اس وقت، ہم نے ان کو آواز دی، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم شاباش ہے تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ وقت بھی عجیب تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم مخلصین کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دے دیا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی، سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم پر سلام ہو، کذالک نجزی المحسنین، ہم مخلصین کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔
انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم پر اسحاق پر برکتیں نازل کی۔ پھر آگے ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو بدیاں کر کے سری اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان سب کی فرعون کے مقابلے میں مدد کی، سو یہی لوگ غالب آئے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی، سلام علی موسیٰ وہارون، کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم مخلصین کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بعل کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑے بیٹھے ہو جو سب سے بڑھ کر بنانے والا ہے؟ وہ اور معبود برحق ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، سو وہ لوگ پکڑے جائیں گے، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو اللہ کے خاص بندے تھے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے الیاس کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی، سلام علی الیاسین، کہ الیاسین پر سلام ہو، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم مخلصین کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل ایمانداروں میں سے تھے، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی، بجز اس بڑیا یعنی ان کی زوجہ کے کہ وہ رچینوں والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر دیا، اور تم اور ان کے دریا اور مساکن پر صبح ہوتے اور رات میں گزارا کرتے ہو، تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام کا تفصیل دیکھیے۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، تو حضرت یونس نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے نا تو 3 دن کے اندر تمہارے پاس عذاب آ جائے گا۔ اب اللہ نے تو یہ نہیں کہا تھا، لیکن حضرت یونس نے ان سے کہا۔ اب 2 دن حضرت یونس قوم میں رہے، عذاب کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، تو حضرت یونس نے کہا کہ اگر عذاب نہ آیا تو یہ قوم مجھے چھوڑے گی نہیں، اور اگر عذاب آ گیا تو میں اس قوم میں بھی خراب تباہ ہو جاؤں گا، تو آپ اس علاقے سے نکل پڑے، چھوڑ کے اس علاقے کو نکل گئے۔ اب جب 2 دن گزر گئے عذاب نہیں آیا تو ان قوم والوں نے کہا کہ تیسرا دن آنے والا ہے تو تلاش کرو یونس کہاں ہے، اگر تو یونس نہ ہوا تو سمجھ لو کہ عذاب آ جائے گا، اور اگر یونس ہوا تو سمجھ لینا کہ اس نے جھوٹ بولا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے جب نکلے تو آگے دریا آیا، اور دریا کے پاس کشتی تھی، کشتی میں آپ سوار ہوئے اور وہ کشتی والا اس سواری کو لے کے نکل گیا۔ اب جب نکلے سواری کو لے کر تو دریا کے درمیان میں جا کے کشتی وہ بھنور میں پھنس گئی، طوفان میں۔ تو جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی سوار ایسا ہے جو اپنے غلام سے، اپنے آقا سے بھاگ کے آیا، تو وہ کون ہے؟ تو حضرت یونس نے کہا وہ میں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ تو ہو نہیں سکتے، قرآن اندازی ڈالتے ہیں۔ جب قرآ ڈالا گیا تو اس میں حضرت یونس کا نام آیا، اور انہوں نے سمندر کے اندر چھلانگ ڈالی تو آگے ویل مچھلی بڑی منہ کھول کے بیٹھی تھی، سیدھا اس کے منہ کے اندر۔ اب اس کے اندر بعض روایتوں میں آتا ہے 7 دن، بعض میں آتا ہے کہ 12 دن، بعض میں مختلف روایتوں میں مختلف دن آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس مچھلی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو وہ کلمات، وہ تسبیح سکھلائی کہ آپ ان کلمات کو پڑھے تو ہم آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ وہ آیت کریمہ جو ہم مصیبت اور مشکل میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو حضرت یونس نے جب یہ کلمات پڑھے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ آپ اس کو دریا کے کنارے پہ چھوڑ دیں۔ تو کہتے ہیں جب وہ مچھلی ان کو دریا کے کنارے پہ چھوڑنے کے لیے آئی تو ایسے مزمحل تھے، ایسے کمزور تھے جیسے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو کہتے ہیں جس جگہ مچھلی نے چھوڑا ہم نے ایک سایہ دار درخت کو، جو روایات میں آتا ہے وہ کدو کا درخت تھا جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو اگا دیا، اور ایک ہرنی کو بھیجا جو ان کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو ان کو جب قوت آئی تو اللہ نے کہا جاؤ اپنی قوم کے بعد، اور اس کی قوم کی تعداد 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔
اب جب قوت آ گئی، چلنے پھرنے کی طاقت آئی، تو حضرت یونس اپنی قوم کے پاس گئے، تو یہ واحد نبی ہیں اور یہ واحد نبی کی قوم ہے جن پر آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا، آثار بھی نظر آ گئے۔ اور یہ ساری کی ساری قوم جن کی تعداد لاکھ سے کچھ اوپر تھی، یہ واحد نبی ہیں جن کے پاس سامنے ساری کی ساری ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی۔ اللہ رب العالمین انہی کا ذکر کر رہے ہیں، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جبکہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے، سو یونس بھی شریک قرع ہوئے تو یہی ملزم ٹھہرے، پھر ان کو مچھلی نے ثابت نگل لیا اور یہ اپنے کو ملامت کر رہے تھے، سو اگر وہ اس وقت تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیڑ میں رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، سو ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت مزمحل تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بیل دار درخت بھی اگا دیا تھا، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ فَآمَنُوا، پھر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ایک زمانے تک عیش دیا۔ سو ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا خدا کے لیے تو بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، اور کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے؟ اور ان کے بننے کے وقت دیکھ رہے تھے، الا، خوب سن لو، انہم من افکہم لیقولون، کہ وہ لوگ اپنی سخن تراشی سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ صاحب اولاد ہے، اور وہ یقیناً بالکل جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں زیادہ پسند کی؟ تم کو کیا ہو گیا؟ تم کیسے بہودہ حکم لگاتے ہو؟ پھر کیا تم عقل اور سوچ سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اس پر کوئی واضح دلیل موجود ہے؟ فاتو بکتابکم، سو اگر تم سچے ہو تو اپنی وہ کتاب پیش کرو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ، اب یہ دیکھو ایک اور دعویٰ، خدا نعوذ باللہ، یہ جنات کی جو جنس ہے نا، جنی خاتون، کہتے ہیں یہ اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ ان کی اس بات کو رکھ، ان لوگوں نے اللہ میں اور جنات میں بھی رشتہ داری قرار دے دی، اور ان میں جو جنات ہیں خود ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں جو کافر ہیں وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے خاص ایمان والے بندے ہیں۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، سو تم اور تمہارے سارے معبود خدا سے کسی کو نہیں پھر سکتے، الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو جو کہ علم الہی میں جہنم رسید ہونے والا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین درجہ ہے، اور خدا کے حضور میں حکم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ہم سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم خدا کی پاکی بیان کرنے میں بھی لگے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہاں کرتے تھے، اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کی طرح آتی تو ہم اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ پھر یہ لوگ اس کا انکار کرنے لگے۔ خیر، اب ان کا اس انجام کا معلوم ہوا جاتا ہے۔ لقد سبقت کلمتنا، اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی سے مقرر ہو چکا، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہی غالب کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہتا ہے۔ تو آپ تسلی رکھیے اور تھوڑے زمانے تک صبر کیجئے اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی کا خیال نہ کیجئے، اور ذرا ان کو دیکھتے رہیے، سو عن قریب یہ بھی دیکھ لیں گے کیا ہمارے عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، سو عذاب جب ان کے روبرو نازل ہوگا، سو وہ دن ان لوگوں کا جن کو ڈرایا جا چکا تھا بہت ہی برا ہوگا، ٹل نہ سکے گا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے، عن قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، حضرت علی جب مجلس برخاست کرتے تھے، اپنی مجلس ختم کرتے تھے تو ان کلمات پر کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو پیغمبروں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تر خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت۔ یا اللہ، یہ مغفرت والا عشرہ بھی ہم سے جا رہا ہے، اس کی چند ساعتیں باقی رہ گئی۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو بلا حساب بلا استحقاق جنت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضرت جبرائیل کی اس بد دعا سے محفوظ فرما
اس میں آپ نے فرمایا ہلاک ہو اور برباد ہو جس کو رمضان جیسا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا کہ اللہ حضرت جبرائیل کی بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے کو اپنی رضا کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ جو ہمارے مرحومین چلے گئے دنیا سے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان کامل پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔